تو اول تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تیرتی ہوئی چیز پر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی تیرتی ہوئی چیز ہے اس پر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی. نماز زمین پر ہوتی ہے یا زمین کے اوپر ایک ایسی چیز ہو جو زمین کے ساتھ قرار پکڑے ہوئے ہو، تیر نہ رہی ہو، اس پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو کشتی پہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو نہیں ہوگی. لیکن مثال کے طور پہ کشتی سمندر میں ہے اور کنارہ دور ہے اور کنارے پر نہیں جا سکتے تو اب مجبوری ہے، اب پھر جہاز یا کشتی میں ہی پڑھنی پڑے گی. تو اب جہاز میں پڑھ رہے تو کشتی تو گھوم بھی رہی ہوتی ہے. تو یہ پہلے فوکس کر لے کعبہ کس طرف ہے. مثال کے طور پہ پاکستانیوں کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے جہاں سورج غروب ہو رہا ہے وہاں کعبہ ہے. تو اس نے دیکھ لیا سورج وہاں غروب ہو رہا ہے تو نماز شروع کر دی اس نے. اب کشتی موو ہو رہی ہے تو یہ بھی ہل جائے، نماز کے دوران ہی موو ہوتا رہے، ٹھیک ہے نا. جیسے سورج یہاں ہے، اس نے یہاں نماز شروع کی، کیپٹن نے کشتی تھوڑی سی ٹرن کر دی، سورج ادھر ہو گیا تو یہ بھی ساتھ ساتھ موو ہوتا رہے. تو یہ ہوگا ایسا کہ ایک رکعت وہ یوں پڑھ رہا ہے، دوسری رکعت یوں پڑھ رہا ہے، تیسری رکعت یوں پڑھ رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ یہ ہر رکعت میں کعبے کو ہی فیس کر رہا ہے. اس کی کشتی گھوم رہی ہے نا تو اس کو بھی گھومنا ضروری ہے، کعبے کو فیس کرتا رہے. لیکن اگر وہ جہاز رکا ہوا ہے اور زمین قریب ہے کہ اتر سکتا ہے تو پھر اگر وہ جہاز پہ پڑے گا تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ یہ تیرتی ہوئی چیز ہے، اس پر نماز نہیں ہوتی. تو بہت سارے جو جہاز کا عملہ ہوتا ہے یا پورٹ پر کام کرنے والے لوگ ہیں، مال اتارتے ہیں جہاز سے، وہ اکثر جہاز پر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وہ اتنا بڑا جہاز ہوتا ہے، فیل ہی نہیں ہوتا کہ سمندر میں پڑھ رہے ہیں نماز، ایسا لگتا ہے گھر میں پڑھ رہے ہیں. تو ان کی نماز نہیں ہوگی. اگر وہ زمین پہ اتر کے پڑھ سکتے ہیں تو پھر زمین پہ اتر کے پڑھنا پڑے گا. اسی طرح ٹرین ہے، ٹرین میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا، جب جب آپ کو کھڑے رہ کر نماز پڑھنا ممکن ہو آپ نے کھڑے رہ کر نماز پڑھنی ہے، چاہے ٹرین ہے، چاہے ہوائی جہاز ہے، چاہے کشتی ہے، چاہے پانی کا بڑا جہاز ہے. جہاں جہاں آپ کھڑے رہ کر پڑھ سکتے ہیں وہاں بیٹھ کر پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. اب دیکھیں ٹرین میں آرام سے بندہ کھڑے رہ کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو بہت سارے لوگ وہاں پہ جان بوجھ کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں ہوگی کیونکہ کھڑے رہ کر نماز پڑھنا فرض ہے. جب تک فرض پر عمل ہو سکتا ہے کرنا پڑے گا، جب مجبوری ہو کے کر ہی نہیں سکتے تو پھر فرض کو چھوڑ سکتے ہیں. تو ٹرین میں اتنی جگہ وافر ہوتی ہے کہ آپ کھڑے رہ کر رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اسی طرح پڑھنی ہوگی. اسی طرح جہاز کا معاملہ ہے، ہوائی جہاز میں اگر اتنی جگہ ہے کہ آپ کھڑے رہ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. سعودی ایئر لائن میں تو پیچھے پورا نماز کا کمرہ بنا ہوتا ہے، اس میں 3 4 5 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. پی آئی اے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جہاں ہم انٹر کرتے ہیں وہاں پہ کافی 3 4 لوگوں کی نماز کی جگہ ہوتی ہے. تو اگر وہ خالی جگہ ہے، نماز میں وقت ہے، تو پھر اٹھ کے جا کے رکوع سجود والی نماز پڑھیں. اچھا ٹرین کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ چلتی ٹرین میں نماز نہیں ہوگی. نماز کے لیے ٹرین کا کھڑا ہونا یا زمین پہ مستقل ہونا ضروری ہے. اب چلتی ٹرین ہے تو وہی 2 آپشن ہیں. اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ نماز کے وقت کے اندر اندر اسٹیشن آ جائے گا اور ٹرین رک جائے گی تو ٹرین میں نماز نہ پڑھیں، اسٹیشن پر ٹرین کے رکنے کا انتظار کریں. اور زمین رک جائے تو پھر ٹرین میں بھی پڑھ سکتے ہیں. کشتی رکی ہوئی ہو تو رکی کشتی میں نہیں پڑھ سکتے، زمین پہ اترنا پڑے گا. ٹرین رکی ہوئی ہو تو ٹرین میں بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ زمین سے بالکل مستقل ایک قرار پکڑی ہوئی ہے. جیسے بلڈنگز ہوتی ہیں زمین سے بالکل مستقل قرار پکڑی ہوئی ہیں، ویسے تو ٹرین سے پھر باہر جانے کی ضرورت نہیں. جیسے ہی رکی ٹرین آپ نے نیت باندھ لی، نماز پڑھ لی. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ اسٹیشن 2 گھنٹے کے بعد ہے اور نماز کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے تو اب قضا نہیں کرنی، اب چلتی ٹرین میں نماز پڑھ لیں. اگر جہاز میں کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے یا جو جگہ ہے اس میں اتنا رش ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ بھائی آدھا گھنٹہ نماز میں بچا ہے لیکن رش اتنا ہے کہ وہ موقع ہی نہیں ملے گا کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کا، تو پھر سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھیں. جس طرف آپ کا منہ ہے اسی طرف آپ نے منہ کرنا ہے، پھر قبلے کی قید ختم ہو جاتی ہے. پھر جس طرف جہاز جا رہا ہے آپ نے اسی طرف نماز پڑھ لینی ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی. بس کا بھی یہی معاملہ ہے. اول تو آپ نے کنڈکٹر کو لازم کرنا ہے. اب یہ جو لاہور سے کراچی کی بسیں چلتی ہیں، کراچی سے لاہور کی بسیں چلتی ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنا ٹائم پورا کرنے کے لیے نمازوں کے لیے روکتے ہی نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی اندر پکا نمازی بیٹھا ہو نا پھر ان کی بدماشی نہیں چلتی ہے. اگر سارے سست ہو نا، یار چھوڑو یار جانے ہی دو، نماز قضا ہوتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے. اگر ایسے ڈھیلے ڈھالے ہوئے تو کنڈکٹر پھر ان کے ڈھیلے ڈھالے پن کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ یار ان کو پرواہ نہیں ہے، جہنم میں جانے کے لیے یہ ایزیلی اویلیبل ہیں، تو میں بھی پھر اپنا اوور ٹائم بڑھا لوں، جلدی جلدی پورا کر لوں تاکہ میرے بونس بن جائیں. تو نہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے جب آپ اڑ جاتے ہیں نا کہ بھائی روکنا پڑے گا تو پھر وہ روکتا ہے. اس کو لازم ہے کہ نماز تو نے قضا نہیں ہونے دینی. لیکن اگر وہ روک ہی نہیں رہا یا راستہ ایسا خطرناک ہے کہ روکیں گے تو سارے ہی بیچارے لٹ جائیں گے، جنگل بیابان جیسا راستہ ہے، تو پھر نماز قضا ہونے کا خوف ہے تو بس میں پڑھ لیں.